رفقۂ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ روایتوں کی زنجیروں کو توڑ کے آگے نکل پڑو۔ جی، روایتوں کی زنجیروں کو توڑ کے آگے نکل پڑو، ورنہ یہ دنیا والے تمہیں راستہ نہیں دیں گے۔ جب بھی آپ اسلام کو سمجھنا چاہیں گے، دین اسلام کو، جب بھی آپ سوچیں گے کہ میں اللہ کے قاعدے کے مطابق اپنی زندگی بسر کر لوں، جب بھی آپ شعوری مسلم، شعوری مومن بننے کی کوشش کریں گے، تو روایتیں آپ کے سامنے ہوں گی، بزرگوں سے جو چلا آ رہا ہے کہ ہمارے بزرگ انہوں نے جیسا کیے تو ہم ان کی پیروی نہیں کرنا چاہیے۔ پھر بزرگ تو اس دنیا سے چلے گئے، اللہ نے قرآن میں منع فرمایا، کیا تم تمہارے بزرگوں کی پیروی کرو گے؟ وہ غلطی پر ہے تب بھی منع فرمایا۔ خیر وہ تو چلے گئے، ان کی پیروی سے کسی حد تک کہ ہم نکل جاتے، لیکن جو علماء کی پیروی ہے نا، اس میں ہم خطرناک انداز سے پھنسے ہوئے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ کیوں کہ ہم کو بتا دیا گیا کہ بھئی ایک حافظ کا، ایک عالم کا سونا بھی عبادت ہے۔ پھر اپنے خاندان کے اپنے کسی ایک فرد کو ہم حافظ بنا دے، عالم بنا دے، تو ہماری 7 پیڑھی جنت میں چلے جائیں گی۔ کوئی جماعت کہتی ہے کہ 300 لوگ جنت میں ڈال دیں گا۔ پھر علماء حضرات سے یہ بھی ہم کو سننے کو ملا، یہ بھی بات ہے کہ ایک معصوم بچہ اگر مر جائے تو کیا ہوگا؟ کیونکہ بچہ جو ہے تو جس کو شعور نہیں ہے تو وہ تو جنت میں جائے گا نا۔ پاگل اور بچہ دونوں سے کوئی پوچھ نہیں ہے، جنت میں جائے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم کو بتایا جاتا کہ وہ جو بچہ مرے گا تو ماں باپ کیسے بھی ہو وہ اللہ کے سامنے آ جائیں گا کہ اللہ میں جنت میں نہیں جاتا، نعوذ باللہ اللہ تو ہار مان لیں گا، اس کے ماں باپ گنہ گار بھی ہے تو ان کو دے دیں گا جنت، عالم سفارش کر لیں گے، حافظ سفارش کر لیں گے۔ یہ پھر قرآن کیا فرماتا؟ خود عالم حضرات یہ کہتے کہ علماء حق بھی ہے، علماء سو بھی ہے۔ قرآن میں اللہ نے مینشن کرا، آیت موجود ہے، انہوں نے اپنے عالم و درویش اور مشائخوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے۔ یہ جو اندھی تقلید میں ہم پڑے ہوئے ہیں نا، اس سے نکلنا پڑے گا۔ ایک عام ایمان والے کو شعوری مسلم بننا پڑے گا، اور وہ کب نکلیں گا؟ جب قرآن پڑھیں گا۔ قرآن کو عربی متن تک کے محدود نہ کر کے رکھے، ہم 30 سے زائد زبانوں میں قرآن کو ترجمہ کر دیا گیا ہے، اور قرآن کا سبجیکٹ انسان ہے، اس کا وشے مضمون انسان ہے، وہ انسانوں کی کتاب ہے، نہ کہ صرف مسلمانوں کی۔ لیکن یہ افسوس کہ ہم کو بتا دیا گیا ہے کہ غیر مسلم بھائی کو ہم قرآن نہ دیں۔ ارے بھائی، ہم کیسا وہ پڑھے؟ اس کے جسم کی پاکی ہونا چاہیے، اس کا دل پاک ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی، ایشور کی، گاڈ کی بات کو سمجھنا چاہتا ہے، ان تک کی ہم بات پہنچائیں، ان کو دے قرآن، اور وہ کوئی بات اس میں سے پڑھے اور ان کے سمجھ میں نہ آئے تو ہم سمجھائیں۔ کیسا سمجھائیں گے جب ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ہم کو نہیں معلوم قرآن میں کیا ہے، ہم نے دوری اختیار کر لی قرآن سے۔ قرآن کی 30 سے زائد زبانوں میں علماء حضرات نے القریزی کر کے ترجمانی کر دی، کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو؟ اس لیے ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، سمست مانو جاتی تک، انسانوں تک کی اس بات کو پہنچائے، خصوصی طور پہ ایمان والوں تک کے۔ آج اس کی اشد ضرورت ہے۔ یہ علماء حضرات یہ جنہوں نے شیعہ سنی کے جھگڑے کو چرم سیما تک کے پہنچا دیے، ان چیزوں سے ہم نکلے۔ یہ علماء حضرات یہ جو کہتے ہیں اس جماعت میں اس فلاح کے پیچھے نماز ہوتی، اس کے پیچھے نہیں ہوتی، جبکہ سب کا عقیدہ قرآن پر ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اللہ کی رسی بتایا، اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن۔ مضبوطی سے تھامے رکھو، کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ تو ہم اس کو مضبوطی سے تھام لے۔ مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ نہیں کہ بس کو ہم چومے چاٹے، گول گول کے پانی پی، آیتوں کو سمجھے اور اس کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، ہماری لوگوں تک کے پہنچائے۔ آج اس کی سخت ضرورت ہے۔ امت کا شیرازہ بکھرنا نہیں چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو، اور خاص طور پہ
ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کو، مجھے، ہم کو قرآن کی بات کو سمجھنے، قرآن پڑھنے، اس کی بات کو سمجھنے، اس پر غور و تدبر کرنے، غور و تدبر کے بعد میں ہر ایمان والے کو شعوری مسلم خود بننے، اس کو بنانے کی، اس کو سمجھانے کے لیے ہم ہمیشہ ہر وقت کوشاں رہے، ہم اس عمل پہ قائم رہے۔ اللہ ہم کو یہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔